ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں خوشخبری دیتے ہیں کچھ مخصوص لوگوں کے لیے، یعنی خوشخبری ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، تصور کیجئے کہ آپ کو اگر ایسی جگہ جانا ہو جہاں آپ کا جانا بہت ضروری ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہو اور آپ کبھی وہاں گئے بھی نہ ہوں، اس جگہ کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں اور پھر کسی کو ساتھ لے کے بھی نہیں جا سکتے، اکیلے جانا ہے، آپ چلے جاتے ہیں اور اب واپسی ناممکن ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چٹیل میدان ہے، تیز گرمی ہے، ہر طرف لوگ ہیں، ہر ایک پریشانی میں ہے۔ کچھ چہرے مطمئن بھی نظر آتے ہیں لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، کوئی کسی کی مدد کرنے یہاں تک بات کرنے پہ بھی روادار نہیں ہے۔ عجیب نفسا نفسی کا حال ہے۔ آپ کو اپنے قریب ترین رشتہ دار اور دوست بھی نظر آتے ہیں جو ایک زمانے میں آپ سے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار رہتے تھے، لیکن وہاں تو وہ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اب آپ ایک جگہ کھڑے ہیں، کچھ نہیں پتا کہاں جانا ہے، حد نگاہ ایک چٹیل میدان ہے۔ ایسی صورتحال میں میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ فرض کریں وہ آپ ہی ہیں۔ ایسے میں آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت چہرے والا شخص پاس آتا ہے۔ اس کے چہرے پر بہت نرمی ہے، آنکھوں میں محبت ہے، چہرہ اتنا خوبصورت اور سفید کے جیسے چمک رہا ہو۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہے اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہوگا جو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا اور وہی آپ کا مخلص بہترین دوست ہے جو دنیا میں آپ کو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی طرف راغب کرتا تھا اللہ کی رحمت سے، اور اب اس نے آپ کے ہاتھ تھام لیے، ساری پریشانی دور ہو گئی اور اب آپ اکیلے نہیں، وہ میدان حشر کی تمام مرحلوں میں آپ کے ساتھ ہے اور جنت تک آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر 30 سے 32 تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں
جو اس نے تمام مومنین اور صالحین کے لیے بھیجی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن سے جڑنا ہوگا، اس کو معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ پھر نماز کی پابندی، ہر کلمہ گو پر نماز فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، سفر میں ہو یا حالت جنگ میں، نماز چھوڑ دینے کی اجازت نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھائی جب میدان جنگ میں کفار اور مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے تھے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں اگر انسان نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ بس اب تم نہ پڑھو۔ نماز ہی سے ہماری تمام عالم برزخ کی زندگی آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ زبردست چیز یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کے معنی مفہوم سے ہم واقف ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں ہم کتنی بار کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ ایاک نعبد، جس کے معنی ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی زبردست توحید کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کوئی اور ہستی نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر ایاک نستعین کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی بس دنیا اور آخرت میں آپ ہی ہیں ہمارے مددگار۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرتے ہیں دن کی ہر نماز میں کئی بار، یعنی آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ ضرور ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر ہم قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور پڑھنے کی یہی نیت ہو کہ مجھے اسی کتاب سے ہدایت لینی ہے، یعنی اس راستے کی ڈائریکشن لینی ہے جو مجھے اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ ضرور ہم سب کا مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی پر نظر رکھیں گے تو اللہ ہم کو ضرور کامیاب کرے گا، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو ابدی نعمتیں جو جنت کی صورت میں ہوں گی اور اللہ کا دیدار اور اس کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حکم سے ہم کو بھی یہ خوشخبریاں ملیں گی اور فرشتوں کا ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔